چھاتی پر ٹوتھ پیسٹ لگاؤ سائز بڑھ جائے گا، شرمگاہ پر پھٹکڑی لگاؤ گلابی ہو جائے گی، کچی املی بیوی کو کھلاؤ شہوت بڑھ جائے گی، سیاہ فالسا بیوی کو کھلاؤ روز جمع کا کہے گی، خشک روٹی کھاؤ ٹائمنگ بڑھ جائے گی، اسٹرابری کا جوس پی کر جمع کرو حمل ہو جائے گا، خالی پیٹ ہچکی لگے تو دولت آنے کی نشانی ہے، انگوٹھی گر جائے تو کوئی آفت کی نشانی ہے، بلی کا بچہ آ جائے تو گھر میں رزق آتا ہے، رات کو جوئیں نکالو تو غربت آتی ہے، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنو تو عمر کم ہوگی، بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنو تو عمر بڑھتی ہے، دائیں ہاتھ میں کچھ پہنو گے تو نقصان ہوگا، ناف بڑی ہے تو تمہاری قسمت بڑی ہوگی، ناف چھوٹی ہے تو قسمت بھی چھوٹی ہوگی، خالی کینچی چلانے سے سکون برباد ہوتا ہے، آسمان کو دیکھو تو بینائی تیز ہونے لگتی ہے، شبنم کا پانی پی لیا کرو ڈپریشن ختم ہو جائے گا، مورنی کو دیکھنے سے ذہن طاقتور ہوتا ہے، دیسی انڈا کھاؤ تو بدن کو طاقت ملتی ہے، فارمی انڈا بدن کی طاقت کو کم کرتا ہے، کچا دودھ پینے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے، ادرک چباؤ بدن کا درد فوراً ختم ہو جائے گا، لہسن کو ناف میں رکھو چربی ختم ہو جائے گی، کیلا کھا کر جمع کرو فوراً حمل ٹھہرے گا، بال جھڑنے لگیں تو چاول کا پانی لگا لیا کرو، منہ سے بدبو آئے تو الائچی چبا لیا کرو، جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کر دیتا ہے، ناریل پانی معدے کی گرمی ختم کرتا ہے، بالوں میں دودھ لگاؤ بال کالے رہیں گے، کالا نمک بالوں میں ڈالو جوئیں ختم ہوں گی، پودینہ چباؤ پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی، دودھ کا پھٹنا تنگ دستی آنے کی نشانی ہے، بیوی کی قد چھوٹی ہے تو بیٹیاں دے گی، بیوی کی قد لمبی ہے تو بیٹے جنم دے گی، اندھی عورت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، معذور عورت میں شہوت بلا کی ہوتی ہے، عورت کی آواز بھاری ہو تو بے وفا ہے، عورت کی آواز باریک ہے تو با وفا ہے، جلدی سونے سے عقل بڑھتی رہتی ہے، دیر سے سونے سے عقل کم ہوتی رہتی ہے، لہسن رگڑو چہرے کے کیل ختم ہوں گے، یاد رکھو دنیا میں صرف اس بندے کی عزت ہوگی جو اپنے استاد کی عزت کی، ورنہ ساری زندگی ضلالت کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، کبھی آرزوؤں کے پورا ہونے میں دشواری پیش آتی ہے، کبھی موت جلدی سے آ جاتی ہے اور کبھی بری خصلت آدمی کو دھبا لگاتی ہے، جب دنیا کی زندگی کو بقا نہیں تو اس کی نعمتیں فانی اور زائل ہیں، اور جب تقدیر کو کوئی شخص ہٹا نہیں سکتا تو اس سے بچنا بیکار اور باطل ہے، جو شخص اپنے گرنے کا خوف رکھتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا، اور جو آخرت کا یقین کرتا ہے وہ کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، دنیا شیطان کی دکان ہے جس سے کوئی چیز لینا ہی نہ چاہیے، ورنہ شیطان تمہیں اپنا گاہک سمجھ کر پھر تمہارا پیچھا بھلا کہاں چھوڑے گا، گمنامی کو پسند کرو اور شہرت سے دور رہو، مگر یہ ظاہر نہ کرو کہ تم گمنامی کو پسند کرتے ہو، اس لیے کہ اس سے بھی نفس میں غرور پیدا ہوتا ہے، فضول اور بے موقع کلام کرنے کی عادت چھوڑ دے، کیونکہ زبان سے بہت سے ایسے فضول کلمے نکل جاتے ہیں جو اللہ کی کئی نعمتوں کو دور کر دیتے ہیں، بے شک زمانہ اپنی کمان کسے ہوئے ہے، اس کے تیر کبھی خطا نہیں ہوتے، اس کے زخموں کا کوئی علاج نہیں، یہ تندرستوں پر بیماری ڈالتا ہے اور جن کو نجات ملی ہے ان کی ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، خوشحالی کی کرنوں سے تو ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے، مگر کسی بھی قوم یا فرد واحد کے کردار کا امتحان اس کی مشکلات یا بدبختی کے دور میں ہوتا ہے، مایوسیاں محسوس ہونے لگیں تو مہربانیاں گننا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کی مٹھاس محسوس ہونے لگے گی اور دل سکون سے لبریز ہو جائے گا، جو انسان روٹی کھانے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور روٹی کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، سمجھو اللہ اسے قیامت کے روز اپنا دیدار کرائے گا،
جس کے چہرے پر دو علامات ظاہر ہو رہے ہوں تو سمجھ جائیے اللہ اس کے بے حد قریب ہے۔ اول، نیک پرہیزگار عورت جیسی آنکھوں میں حیا ہوگی۔ دوم، چہرے پر نور اور ماتھے پر محراب ہوگا۔ تکلیف اور مایوسی اور درد دل چند لمحوں کے لیے آپ کی شکست کا باعث بنتے ہیں، مگر بعد وہ صورتحال کو سمجھنے میں آپ کے معاون ثابت ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اکثر ہماری دسترس میں ہوتی ہیں اور ہم انہیں نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بڑی چیزوں کے حصول کی جد و جہد کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کیا کچھ دیکھتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کیا کچھ منتخب کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ستیہ ناش کر دیتی ہیں یا مبارک ثابت ہوتی ہیں۔ جس آدمی میں دو عادتیں ہوتی ہیں وہ ساری زندگی بے عزت رہتا ہے، زیادہ بولنے کی عادت اور کسی پر تہمت لگانے کی عادت۔ بد کردار لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے سے آدمی بدنام، جبکہ نیک لوگوں میں نشست و برخاست سے آدمی نیک بن جاتا ہے۔ انسان ہی وہ جاندار ہے جسے دنیا میں اتنے شدید مشکلیں اور مصائب برداشت کرنا پڑتے ہیں کہ اسے ہنسی ایجاد کرنا پڑی۔ شادی اگر مرد اور عورت صرف اس وقت کریں جب وہ ایک دوسرے کے اسیر محبت ہو جائیں تو بہت سے لوگ کنوارے ہی مر جائیں۔ اللہ نے تمہیں خشکی اور سمندر کی سواریاں دیں اور پاکیزہ نعمتیں عطا فرمائیں تاکہ تم شکر گزار بنو، گناہ کے کاموں سے بچو۔ مسکین بلی اگر پرکھتی تو چڑیوں کا بیج دنیا سے اڑا دیتی، کسی آدمی کو اپنے پاس نہ آنے دیتا اگر گدھا بیل کے دو سینگ رکھتا۔ اگر اللہ تعالی رحمت کے جوش میں مخلوق کو معاف فرما دے تو کیا ہوگا؟ موت کا منظر مرنے کے بعد کیا اللہ معاف کرنے پر قادر نہیں؟ سائل کا آنا بخل کو سخاوت میں بدلتا ہے۔ سخی اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اس لیے ایسے سائل کی قدر کرنی چاہیے جو بخیل کو سخی بناتا ہے۔ زمانے کی گردش عجیب ہے، لیکن اس سے غفلت بھی زیادہ عجیب ہے۔ صرف ایک لڑی کے ٹوٹ جانے سے پوری زنجیر ناکارہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے یقین کو حالات کی زد سے بچا لیں تو پھر آپ قائم ہو جائیں گے۔ ایک خیال میں گم ہو جاؤ تو آتش حرام ہو جاتی ہے۔ جو اللہ والا ہو جاتا ہے اس کے پاس ویسا ہی علم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ فضل کی تلاش بھی فضل ہے اور فضل کا انتظار بھی فضل ہے۔ ہمارے رنج و غم میں مبتلا اور ہمارے غم میں مغموم انسان کی ایک آہبی تسبیح ہوتی ہے اور اس کا ہمارے لیے رنج عبادت ہوتا ہے۔ گفتگو میں اختصار سے کام لو۔ کلام اتنا ہی مفید ہوتا ہے جتنا آسانی سے سنا جا سکے۔ طویل کلامی گفتگو کا کچھ حصہ ذہنوں سے ضائع کر دیتی ہے۔ کوئی لمحہ دوبارہ نہیں آتا، کوئی دن دوبارہ نہیں آ سکتا، نہ یوم پیدائش دوبارہ آتا ہے نہ یوم وصال۔ کسی یوم کو منانے کا تصور اور طلب ہے۔ جو عورت تنگ کپڑے پہنے اور بدن کی نمائش کرتی پھرے اور بلا وجہ بدن پر خوشبو لگائے پھرے تو سمجھ جاؤ وہ عورت بدکار اور استعمال شدہ ہے۔ تلوار کا زخم جسم پر ہوتا ہے اور بری گفتار سے روح گائل ہو جاتی ہے۔ جب تک قطرہ فانی سمندر حقیقی میں غرق نہ ہو وہ سمندر نہیں کہلا سکتا۔ راستے صرف دو ہی ہیں، ایک رحمان کا اور دوسرا شیطان کا۔ رحمان کا راستہ جنت کو جاتا ہے اور شیطان کا جہنم کی طرف۔ ہمارا بدترین دشمن وہ ہے جو دوست بن کر زندگی میں داخل ہو اور ہمارا بدترین دوست وہ ہے جو دشمن بن کر جدا ہو۔ قرض ادا کرنے کی طاقت ہو بھی ایک لمحہ کی دیر کرنا ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ قرض کی ادائیگی کی جیسے مہلت ملے فوراً ادا کر دو۔ پرہیزگاری دین کی اصلاح کرتی، نفس کو محفوظ رکھتی، مردانگی کو زینت دیتی ہے، جبکہ زیادہ لالچ نفس کو داغدار کرتی، دین کو بگاڑتی ہے۔ جو بندہ حکیموں سے اپنا مرض چھپاتا ہے وہ اپنے بدن کے ساتھ خود خیانت کرتا ہے اور اپنے بدن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جس نے اپنے حسن عمل پر ناز کیا اس نے اپنی ہلاکت کا سامان کر لیا۔
متکبر وہ ہے جو مخلوق سے وجاہت و مدحت سرائی چاہے۔ آدمی درخت کی مانند ہے اور عہد اس کی جڑ ہے۔ جڑ کی حفاظت بڑی کوشش کے ساتھ کرنی چاہیے، یعنی عہد کی پابندی لازم ہے۔ بری باتیں اور بری کہانیاں سننے اور سنانے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے، اور غلط باتیں جاننے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ نہ جانے۔ اچھی کتابیں اور اچھے انسان آسانی سے سمجھ میں نہیں آتے، انہیں سمجھنے کے لیے اچھے خاصے دماغ کی ضرورت ہے۔ جب تم ہر کام کو حق اور سچ سے پورا کرو گے تو لوگ تم پر ہنسیں گے، لیکن اس ہنسی سے گھبرانا مت، یہ تمہیں اپنے اصل مقصد اور مقام تک لے جائے گی۔ دنیا سے غافل ہونے والا بندے کی سب مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ جو اپنی نفسانی خواہشات کی بات کو نہیں سنتا وہی کامیاب ہوتا ہے۔